بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 122 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے دوسرے حصے کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما جعلنا القبلہ، ہم نے نہیں بنایا قبلہ، التی کنت علیہا، وہ قبلہ جس پر آپ تھے، الا لنعلم، مگر یہ جاننے کے لیے تھا کہ من یتبع الرسول، کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، الا علی الذین ھدی اللہ، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر لرؤوف الرحیم، بہت شفقت کرنے والا، بڑا مہربان۔ اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے، اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوگی جن کو اللہ نے ہدایت دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کے دوسرے حصے میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے، اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ دوسری بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل۔ تیسری بات، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ چوتھی بات، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ پانچویں بات، در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ بزرگان محترم، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے اور پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دینا، یہ حکم دراصل ایک امتحان تھا کہ قبلے کی تبدیلی کے بعد کون رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اس حکم سے کھرے اور کھوٹے کی اصل پہچان ہو جاتی ہے۔ قبلے کو ہمیشہ کے لیے مقدس مان کر اللہ کے بجائے اسی کی عبادت شروع کرنے والا کون ہے، اور وہ کون ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اہمیت اور فوقیت ہے۔ یہ اصل امتحان تھا۔ جن لوگوں نے تحویل قبلہ پر اعتراض کیا، ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی کوئی قیمت نہیں تھی، اور جن کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی کوئی قیمت نہیں، ایسے لوگوں کی اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اصل تقدس تو اللہ کے حکم کا تقدس ہے۔ وما كان الله ليضيع ایمانکم، جو نمازیں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے پڑھی گئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس قدر مہربان ہے کہ نہ ہی بندوں کے ایمان کو ضائع کرتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا، اور نہ ہی بندوں کے عمل کو ضائع کرتے ہیں جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو بھی ضائع نہیں کریں گے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت 171 میں فرمایا، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ سورہ اعراف کی آیت 170 میں فرمایا، إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ سورہ توبہ کی آیت 120 میں فرمایا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ آدمی کے ایمان اور اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرتے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔